ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ اور محمود الرشید کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج منظر علی گل میں 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی، سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ اور محمود الرشید کی ضمانت کی درخواستوں کو خارج کر دیا ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ضمانتوں پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے تینوں پی ٹی آئی رہنماؤں کی جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں ضمانتیں خارج کیں۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے وفد کی سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی مولانا سے ملاقات۔ وفد میں گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، خورشید احمد شاہ، ظاہر شاہ بھی شامل تھے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، پختونخوا کے سینٹ انتخابات اور حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 30 ایم پی ایز آزاد ہو چکے ہیں۔ جب نمبرز پورے ہوں گے تو تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور خورشید شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اپوزیشن کے پاس نمبرز زیادہ ہوں تو عدم اعتماد لانے کا حق بنتا ہے۔ جب بھی نمبرز پورے ہوں گے تو ہمیں اس جمہوری حق سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے پرانا تعلق ہے، سیاست میں اتحاد بنتے اور ٹوٹتے بھی رہتے ہیں۔ کوشش ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات پر 5 سیٹیں نکالیں۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ تحریک انصاف اختلافات کا شکار ہے، چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن بھرپور کردار ادا کرے۔ خیبر پختونخوا میں لوٹ مار جاری ہے۔ سابق وزیراعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ نہ سیاست میں عزت نہ عوام کی خدمت ہے، ملک کے مسائل برقرار ہیں۔ پارٹی کے یوم تاسیس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کا ایک کام بتائیں جس میں عوام کی فلاح اور نوجوانوں کے مسائل کا حل ہو۔ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن کیا تعلیم اور صحت کا نظام بہتر ہے؟ یہ حکمران جب تک رہیں گے ان کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے۔ جب عدل کا نظام ختم کیا جاتا ہے تو ملک ترقی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ہماری جماعت ایسی ہوگی جو ملک اور اس کے مسائل کی بات کرے گی۔ ملک کے آدھے لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ سیاست کا مقصد ایک دوسرے کو گالیاں دینا رہ گیا ہے۔ آج حکمرانوں میں مایوسی اور بے بسی نظر آتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کا پانی روک سکتا ہے، نہ ہی اس کا رخ موڑ سکتا ہے۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنے پر بھارت کے لیے فضائی حدود بند کی۔ کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم ہر پاکستانی ملک کے سفیر ہیں۔ پاکستانی برادری سے مل کر دلی خوشی ہوئی۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں۔ معاشی بحالی کے لیے دن رات کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کو G20 ممالک میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا الزام پاکستان پر لگایا اور اٹاری بارڈر کو بند کیا۔ بھارت نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ بھارتی جوہریت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں، ہم نے اس بار بھارت کا بیانیہ کامیاب نہیں ہونے دیا۔ پہلگام واقعے کے بعد کہا گیا آپ ڈائیلاگ اور بات چیت کریں، واقعے کی شفاف تحقیقات کا بھی کہا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نہ پاکستان کا پانی روک سکتا ہے اور نہ ہی اس کا رخ موڑ سکتا ہے۔ لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے پر پولیس نے ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق 1986 میں مالک نے 2 حصوں پر مشتمل گراؤنڈ پلس 5 کی عمارت تعمیر کی تھی۔ کافی عرصے سے عمارت کے دونوں حصے خستہ حال اور ناقابل رہائش تھے۔ رپورٹ کے مطابق عمارت کے خستہ حال ہونے سے متعلق ایس بی سی افسران کو 2022 سے علم تھا۔ 20 فلیٹ پر مشتمل عمارت کا ایک حصہ ایس بی سی افسران کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے گرا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود ایس بی سی افسران نے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے۔ افسران نے غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے عمارت گری۔ پولیس رپورٹ میں ایس بی سی اے کے 6 ڈائریکٹر سمیت 14 ملزمان کو قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ 4 جولائی کو لیاری میں عمارت گرنے سے 27 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔
بلوچستان میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے 9 افراد کی میتوں کو پنجاب منتقل کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں ایک بار پھر امن دشمنوں نے وار کر دیا ہے اور فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے 9 معصوم شہریوں کی جان لے لی۔ دہشت گردوں نے 9 مسافروں کو بسوں سے اغوا کے بعد گولیاں مار کر قتل کیا۔ مقتولین کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے۔ مسافروں میں سے 2 کا تعلق دنیا پور سے ہے۔ اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا تعاقب کیا۔ دہشت گرد رات کی تاریکی میں فرار ہوئے۔ کمشنر ڈی جی خان اشفاق احمد کے مطابق جاں بحق 9 افراد کی لاشیں بلوچستان پنجاب سرحد پر وصول کر لی گئی ہیں۔ سرحدی علاقے بواٹا پر میتیں پولیٹیکل اسسٹنٹ اسد چانڈیا نے وصول کی۔ میتوں کو ان کے آبائی علاقوں کو پہنچا دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق قتل کیے جانے والے تمام 9 مسافروں کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے۔ انتظامیہ نے بتایا کہ 2 بھائی جابر اور عثمان کا تعلق لودھرا کی تحصیل دنیا پور سے تھا۔ محمد عرفان کا تعلق ڈی جی خان، صابر گجرانوالہ، محمد آصف مظفر گڑھ اور غلام سعید کا تعلق خانیوال سے تھا۔ محمد جنید کا تعلق لاہور، محمد بلال کا اٹک اور بلاول کا تعلق گجرات سے تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں مسافروں کے صفاقانہ قتل کی شدید مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ دہشت گردی نے بس سے اتار کر معصوم شہریوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ یہ بربریت فتنہ الہندوستان کی پاکستان میں خون ریزی کی گھناؤنی سازش ہے۔ فتنہ الہندوستان پاکستان میں انتشار اور بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ ہم اپنی سرزمین کو فتنہ الہندوستان اور اس کے سہولت کاروں سے ہر صورت پاک کریں گے۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ہم لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی میں قتل ہونے والے بے گناہ افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ نہتے شہریوں کا قتل فتنہ الہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے۔ دہشت گردوں سے پوری قوت سے نمٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ عزم اور اتحاد سے دہشت گردوں کے ناسور کو ختم کریں گے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاہور میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ماڈل ٹاؤن قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ اداکارہ کے بھائی نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا تقریباً 10 ماہ قبل حمیرہ سے رابطہ ہوا تھا۔ ایک قریبی عزیزہ کے انتقال کی وجہ سے وہ فوری طور پر کراچی نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے لاش کی وصولی میں تاخیر ہوئی۔ حمیرہ کی تدفین آج لاہور میں کی جائے گی۔ پولیس کی واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت شعبہ توانائی میں اصلاحات پر اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک کو جس نظام سے چلانے کی کوشش کی گئی اس سے ترقی ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک وسائل سے مالا مال ہے۔ نوجوان افرادی قوت پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ باصلاحیت پاکستانی پوری دنیا اور ملک میں قوم کا نام روشن کر رہے ہیں۔ فرسودہ نظام کو جدید ڈیجیٹل اور مؤثر گورننس کے نظام میں تبدیل کرنا ترجیح ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ وزیر توانائی اویس لغاری اور ان کی ٹیم قابل تعریف ہے۔ نظام کی تبدیلی کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین کی معاونت ضروری ہے۔ وزارت بجلی کی اصلاحات، نقصانات میں کمی اور بچت باقی وزارتوں کے لیے قابل تقلید مثال ہے۔ وزیر اعظم نے وزارتوں کو جدید نظام سے ہم آہنگ کرنے اور گورننس کی بہتری کی تجویز سے متعلق کمیٹی کے قیام کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کمیٹی باقی وزارتوں اور اداروں کی تنظیم نو سے متعلق قابل عمل تجاویز کو حتمی شکل دے گی۔ پاکستان اور روس نے پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے اہم پیش رفت کرتے ہوئے پروٹوکول پر دستخط کر دیے ہیں۔ معاہدے کے تحت کراچی میں واقع پاکستان اسٹیل ملز کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا، جس سے نہ صرف صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ ملک کی معیشت کو بھی تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان کی قیادت میں وزارت صنعت و پیداوار کے وفد نے روسی حکام کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے۔ ہارون اختر کا کہنا تھا کہ پاکستان اسٹیل ملز ایک بار پھر روس کی شراکت سے بحال کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صنعتی ترقی کے ویژن سے پاکستان اسٹیل ملز کو بحال کیا جائے گا۔ خبر دیں گے سندھ جاب پورٹل کابینہ کی منظوری کے بعد مکمل کر لیا گیا ہے اور اسے وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر تمام سرکاری محکموں کے ساتھ مربوط کیا جا رہا ہے تاکہ بھرتیوں کا عمل مرکزی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے انجام دیا جا سکے۔ سندھ حکومت کے سائنس و انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے تحت سندھ جاب پورٹل کے حوالے سے صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت شاہد عبدالسلام تھیم کو خصوصی بریفنگ دی گئی، جس کا مقصد سندھ جاب پورٹل کے عملی نفاذ، اس کی افادیت اور مختلف سرکاری محکموں میں خالی اسامیوں
والوں کے اشتہارات کی آن لائن اشاعت کی جدید اور شفاف طریقہ کار سے آگاہی دینا تھا۔ اس بریفنگ میں سیکریٹری محکمہ محنت رفیق قریشی بھی شریک ہوئے۔ سیکریٹری محنت رفیق قریشی نے کہا کہ سندھ جاب پورٹل کے ذریعے سرکاری ملازمتوں تک رسائی کا عمل مزید آسان، منظم اور شفاف ہوگا۔ صوبائی وزیر محنت شاہد عبدالسلیم نے کہا کہ سندھ جاب پورٹل نوجوانوں کو روزگار کے مساوی مواقع فراہم کرنے کی جانب ایک عملی قدم ہے۔ انہوں نے سائنس اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور سکھر آئی بی اے کی کاوشوں کو سراہا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے مانسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق رواں سال مانسون بارشوں میں 39 شہری جاں بحق، 103 زخمی ہوئے۔ بوسیدہ عمارتیں گرنے کے واقعات میں 24 افراد جاں بحق ہوئے۔ آسمانی بجلی گرنے سے 3 اور 8 افراد ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے مانسون بارشوں کا سلسلہ 27 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کی بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کی سطح پر ہے، جبکہ چشمہ کے مقام پر دریانے کالا باغ اور توسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ بلوچستان کے ضلع خضدار میں سیلابی ریلے کی زد میں آ کر 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ واقعہ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ندی نالوں میں طغیانی کے باعث پیش آیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے تینوں افراد کا تعلق میراجی قبیلے سے تھا۔ مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو ندی سے نکال کر قریبی اسپتال منتقل کیا۔ علاقے میں مواصلاتی نظام متاثر ہونے اور راستے دشوار گزار ہونے کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا رہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں مانسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ نے جولائی تا ستمبر 20% زائد بارشوں اور 18 اور 17 جولائی کو کراچی میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام اداروں کو الرٹ رہنے، نالوں کی صفائی، حفاظتی بندوں کی نگرانی اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ پی ڈی ایم اے کو مشینری کی فراہمی اور ضلع انتظامیہ کو فوری پلان تیار کرنے کا حکم دیا۔ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ سمیت دیگر ڈویژنز میں بھی ہائی الرٹ جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ، سعید غنی، جام خان شورو، ضیاء الحسن لنجار، محمد بخش مہر، محمد علی ملکانی، میئر کراچی مرتضی وہاب، آئی جی سندھ غلام نبی میمن، کمشنر کراچی حسن نقوی، متعلقہ سیکریٹریز، چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر، پی ڈی ایم اے، واٹر بورڈ کے الیکٹرک، سالڈ ویسٹ اور دیگر نمائندے بھی شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ریلویز کو بتایا ہے کہ ریلوے کے تمام گیسٹ ہاؤسز کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ 40 کے لگ بھگ ریلوے اسٹیشنوں پر فری وائی فائی لگانے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے ریلویز کا اجلاس رائے حسن نواز کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا۔ ریلوے حکام نے بتایا کہ ریلوے میں ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دی تھی۔ ایم پی اسکیل پر رابطہ ایپ کو مؤثر کرنے کے لیے افسران کی بھرتی کا عمل کیا جائے گا۔ آئی ٹی ٹیم کو جولائی تک کا وقت دیا ہے، 15 جولائی تک رابطہ ایپ ایکٹیو ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ ریلوے کے تمام گیسٹ ہاؤسز کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے اخبارات میں اشتہار دے دیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری سے محرم کے جلوسوں کے لائسنس ہولڈرز اور امن کمیٹی کے ارکان کی ملاقات میں محرم میں عزاداران امام حسین کے لیے مثالی انتظامات پر اظہار تشکر کیا گیا۔ شیعہ علماء کرام نے بہترین انتظامات اور سہولیات فراہم کرنے پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ صوبائی وزیر پنجاب سے شیعہ علماء کونسل پنجاب کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ وفد کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے عظمہ بخاری کو ایوارڈ امام حسین پیش کیا گیا۔ عظمہ بخاری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے انتظامات پر مجالس اور جلوسوں کے منتظمین کا مطمئن ہونا خوش آئند ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محرم کے تمام انتظامات کی لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ خود کی ہے۔ اہل تشیع کمیونٹی کا پنجاب حکومت سے تشکر کا اظہار اچھی روایت ہے۔ وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کو ہر عید اور تہوار پر پنجاب میں منفرد اور نمایاں انتظامات ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ مریم نواز پنجاب کے لوگوں کی خدمت میں کوئی کمی یا کوتاہی برداشت نہیں کرتی، اس لیے ان کی پوری ٹیم اور پنجاب کی انتظامیہ ہمہ وقت میدان عمل میں مصروف رہتے ہیں۔
अपडेट करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इजाफी इख्तियार दिए जाने पर पाकिस्तान की ताजिर बरादरी ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए 19 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ताजिर और सनतकार बरादरी का कहना है कि FBR के नए इख्तियारात कारोबारी माहौल को मजीद खराब कर रहे हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा जावेद बलवानी के मुताबिक अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर इन कवानीन को वापस न लिया तो हड़ताल का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। विफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत पाकिस्तान ने भी हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि टैक्स इस्लाहात मुशावरत से की जानी चाहिए, ना कि बज़ोर कानून नाफिज की जाएं। मुल्क में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। एक हफ्ते में फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये 52 पैसे इजाफे के बाद चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने मुल्क में चीनी की कीमतों के नए आदाद शुमार जारी कर दिए। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद और पिंडी में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। हुकूमत ने गुज़िश्ता माह 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया था। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए चीनी दरामद करने का फैसला किया गया है। ताहम चीनी के दरामद की मंजूरी के बावजूद ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेले नहीं जाएगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासतों से बालातर रखा है। अफसोस, भारत ने खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ा बनाया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रही हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालफत में भारत खुलकर सामने आने लगा। ज़राए के मुताबिक भारतीय हुकूमत और भारतीय बोर्ड ने भी सालाना इजलास में शिरकत न करने के लिए रुकन ममालिक के साथ लॉबिंग शुरू कर दी है। भारत की जानिब से रुकन ममालिक को इजलास में शिरकत न करने के लिए पुरकशिश ऑफर्स की जाने लगी हैं। ICC के चेयरमैन जय शाह ने भी लॉबिंग शुरू कर दी है। उनकी जानिब से रुकन ममालिक को ढाका के इजलास में शिरकत न करने पर जोर डालना शुरू कर दिया गया। भारत की जानिब से रुकन ममालिक को सालाना इजलास के खिलाफ खत लिखने पर जोर डाला जाने लगा। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत की सपोर्ट कर दी है। रुकन ममालिक की अक्सरियत सालाना इजलास के ढाका में होने के हक में नहीं है। इस हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी की हिमायत जारी है। सालाना इजलास के हवाले से कशीदगी बढ़ने लगी है। सदर ACC मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को इजलास तलब कर रखा है। रुकन ममालिक 23 जुलाई को ढाका में इकट्ठे होंगे। भारत और श्रीलंका ने इजलास मुलतवी करने और वेन्यू तब्दील करने का कह दिया है। अहम खबर देंगे। पाकिस्तान अंडर 18 एशिया हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को पेनल्टी स्ट्रोक्स में 4-3 से शिकस्त दे दी है। मैच मुकर्ररा वक्त तक 3-3 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी स्ट्रोक्स में पाकिस्तान ने 5 में से 4 बारियों में कामयाबी से गोल किए। मलेशिया ने 5 में से 2 बारियां ज़ाया की।